محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ جواب ٹھیک ہے، میرے پاس مائک ہے، لیکن آپ سب بھی زبردست گلے رکھتے ہیں اور ابھی کھانے کا انتظام موجود ہے، مزید گلے کی آبیاری کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر ایک ساتھ آواز آنی چاہیے۔ اور اس دن ہم نے ایک نیا نعرہ آپ کے سامنے رکھا تھا، تیری منزل حوض کوثر، میری منزل حوض کوثر، تو ذرا وہ بھی یاد کروا دیں۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، تیری منزل، تیری منزل، میری منزل۔ ذرا اگر آپ واقعی حوض کوثر پہ جانا چاہتے ہیں، ان جذبات کے ساتھ نہیں جایا جائے گا، وہاں تو مشکل ہے جانا اور بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ ذرا جذبات تو صحیح طرح دکھا دیں۔ تیری منزل، میری منزل، ہماری منزل۔ جناب محمد علی ہاشمی صاحب۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سامعین مکرم، حضرات محتشم، امام کائنات سید الکونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن عناصر اور جن اوصاف سے مرکب ہوئی ہے، ان سب کا تذکرہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا شمار اور ان کے شمار کا تصور بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں بہت مختصر وقت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دو پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، جس سے بہت سے مسئلے حل ہوں گے، عقیدے اور ایمان کی نئی جہتیں کھلیں گی، نظریوں کے بگاڑ سیدھے کرنے کا موقع ملے گا، اور ہمیں اپنی زندگی کو پیغمبر اسلام کے منہج پہ لانے کا موقع نصیب ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی جو سب سے بڑی حیثیت ہے، وہ آپ کا عبداللہ ہونا ہے۔ اس لفظ کی گہرائیوں میں اتر جائیں اور حضور کی باکمال زندگی کے تذکروں اور صفحات کو پلٹتے جائیں تو سمجھ آ جائے گا کہ ابدیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ آپ کی جو سب سے بڑی حیثیت ہے وہ عبداللہ کی حیثیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے پیغمبر کا جا بجا ذکر کیا، مختلف القاب کے ساتھ کیا، مختلف انداز کے ساتھ کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کے جس مقام پہ پیغمبر کی سب سے بڑی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوا، وہاں پہ اللہ نے پیغمبر کا نام نہیں لیا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، بلکہ وہاں پہ پیغمبر کی ابدیت کا ذکر کر دیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ معراج کا معجزہ میرے پیغمبر کے معجزوں میں بڑا معجزہ ہے۔
علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور آپ نے ابھی حضرت حافظ صاحب کی تقریر میں بہت سے معجزوں کا ذکر سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر وہ ہیں، عیسیٰ کو اللہ نے معجزے دیے علیہ السلام، موسیٰ کو معجزے ملے علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے اذن اور حکم سے وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں. یہ مردہ وہ ہے جو پہلے زندہ تھا پھر مر گیا، پھر اللہ کے اذن اور مشیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے زندہ ہو گیا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے ملے، ان کی مثال یہ نہیں ہے جو پہلے زندہ تھا پھر مردہ ہو گیا اور پیغمبر کے ذریعے سے زندہ کیا. رسول اللہ کو مقام وہ دیا، من تحرکت لعظمتہ السواکن. پیغمبر کے ذریعے سے اللہ نے ان چیزوں کو زندہ کر دکھایا جن میں کائنات جب سے بنائی ہے حیات کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا. وہ چیزیں جامد اور ساکن تھیں، مردہ تھی ہمیشہ سے. پیغمبر کی وساطت سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ہے. صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین فرماتے ہیں، حضور خطبہ دیتے تھے، لکڑی کا تنا ہے، پیغمبر کی قربت کی محبت میں گرفتار ہے، حضور کی آواز کی محبت میں گرفتار ہے. پیغمبر نے خطبہ اس لکڑی کے تنے سے دور جا کے دینا شروع کیا، منبر بنایا گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود سے جدا ہو کے بل بلا کے روتا ہے، اس طرح پیغمبر کی رفاقت سے دور ہونے والا لکڑی کا یہ تنا بلک بلک کے روتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیغمبر کو اللہ نے معجزے، ابدیت، یہ سارے معجزے بہت اعلیٰ ہیں، لیکن معراج کا معجزہ وہ ہے اللہ نے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، تعداد اور شمار ممکن نہیں ہے، اور دنیا میں جتنے بھی حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں ہر ایک کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی وجہ، کوئی سبب ہے جو معلوم ہو جاتا ہے. صرف ایک مخلوق ایسی ہے جس کا سبب معلوم نہیں ہے، اور وہ مخلوق زمانہ ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ خدا کی معرفت دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں پیغمبر کا معجزہ معراج وہ معجزہ ہے کہ صرف قدسی ہی نہیں، انبیاء اور رسل ہی نہیں، زمان و مکان بھی دست بستہ کھڑے ہو گئے اور پیغمبر سفر کرتا گیا، زمانہ رکتا چلا گیا. یہ وہ معجزہ ہے جس معجزے کی مثال نہیں ملتی. اللہ نے جب اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، رسول اللہ کی عبدیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس معجزے کو بیان کیا ہے. آج یہ نور اور بشر کا مسئلہ سمجھیے، یہ جھگڑا بہت مشکل نہیں ہے. جو عبد ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے. اگر پیغمبر کو عبد نہیں مانو گے رسول اللہ کیسے مانو گے؟ اور اگر عبد نہیں مانو گے تو پھر بشر کیسے مانو؟ رسول اللہ کی بشریت اور عبدیت مسلمہ ہے. آج میلاد منایا جاتا ہے، میلاد ولادت. میلاد کیا معنی ہے؟ پیدائش.
بھی رسول اللہ بشری نہیں ہے تو پھر میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد کا معنی ہے ولادت، پیدائش۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من بنی اسماعیل، اللہ نے آدم کی ساری اولاد میں سے ابراہیم کی اولاد اسماعیل کی اولاد کا انتخاب کیا، اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کا انتخاب کیا، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن بنی کنانہ، بنی کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنو ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ کا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اگر پیغمبر بشر نہیں، پیغمبر عبداللہ نہیں ہے، تو پھر کہو کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی انسان اور بشر دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے کہا آدم کی اولاد میں سے لیا، اولاد اسماعیل میں سے لیا، بنو کنانہ میں سے لیا، قریش میں سے لیا، بنو ہاشم سے لیا ہے، تو میلاد کے معنی ہی غیر منطقی ہو جاتے ہیں اگر رسول اللہ کو بشریت سے نکال دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ، اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنا ہے، حضور کی ابدیت اور بشریت کا مسئلہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، جی میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے اِن لَمْ تَكُونِي أَجْمَلْ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنْتِ طَالِقَةٌ، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق، کنڈیشنل ڈائیورس، مشروط طلاق دی ہے۔ اب پوچھنے آیا ہوں شریعت کا حکم کیا، طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فی البدی کہا بھی طلاق تو ہو گئی، چاند سے زیادہ خوبصورت، یہ کون سی شرط لگائی ہے تم نے؟ تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ واپس جاتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کئی سال امام مالک کے سامنے زانو تلمس طے کیا، حدیث کا علم سیکھا، پوچھا کیا فتویٰ ملا ہے؟ کہا جی طلاق ہو گئی ہے۔ کہا آؤ میرے ساتھ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا استاد محترم، اللہ قرآن مجید میں 4 قسمیں اٹھاتا ہے، پہلی قسم اٹھائی ہے والتین، دوسری والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، شہر مکہ کے تقدس کی قسم ہے، اور کیا کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن سب سے بہترین سانچہ، سب سے خوبصورت اگر ڈائی بنائی ہے تو وہ انسان کی بنائی ہے۔ آسمان کے ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آسمان کا سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان کا چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا ساری مخلوقات میں احسن بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے۔ اگر اس کی بیوی انسان ہے تو پھر وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ امام مالک کھڑے ہو گئے، قال اليوم اخطا مالک واصاب الشافعی، آج مالک سے غلطی ہو گئی، شافعی نے صحیح فتویٰ دیا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے۔ مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ امام کائنات کی بشریت کو اگر نہیں مانا، ابدیت کو نہیں مانا، یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے، یہ حضور کی عظمت کا انکار ہے، اس لیے کہ اگر بشریت سے نکال دیا تو پھر ڈالنا کہاں پر ہے؟ میں نے عرض کیا حضور کی حیثیت عبداللہ کو سمجھ لو، بشریت ہے، عجز ہے، انکسار ہے، آخرت۔ میرے پیغمبر کا مطمع نگاہ، حضور کی زندگی کو ٹائٹل دینا چاہتے ہو،
آخرت اورینٹڈ لائف ہے. ابدیت میرے پیغمبر کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھری. عروہ بن مسعود آیا, سن 6 ہجری حدیبیہ کا موقع ہے, قریش کا سفیر بن کے آیا. کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں تو روم و ایران کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن جو عظمت میں نے یہاں دیکھی ہے, جو عزت اور محبت میں نے یہاں دیکھی ہے, پیغمبر اٹھ کے جاتے ہیں. کہاں جا رہے؟ وضو کرنے کے لیے. صحابہ قطار بنا کے جاتے ہیں. وہ پانی جو پیغمبر کے جسم اطہر کو لگ گیا, اس کا کوئی قطرہ نیچے نہ بہ جائے, صحابہ لے کے تبرک سے اپنے جسموں پہ مرنے لگتے ہیں. یہ صحابہ کے ہاں حضور کو احترام ملا. اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کانوا یقرعون ابواب النبی بالاظافیر. صحابہ کی نگاہوں میں پیغمبر کا تقدس کیا ہے, احترام کیا ہے. پیغمبر کے دروازے پہ پہنچ کے پورے ہاتھ سے دستک نہیں دیتے, دستک دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کا استعمال کرتے. انس نے کہا رضی اللہ عنہ, پیغمبر کی ہیبت اتنی تھی, باوجود شدید اشتیاق کے ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ بھر کے پیغمبر کا مہتاب نما چہرہ دیکھ لیں. یہ مقام میرے پیغمبر کو ملا. اور حنین کسے یاد نہیں ہے؟ حنین کسے یاد نہیں؟ دشمن کے تیر آ رہے ہیں, اور دشمنوں میں وہ قبیلے تھے جو تیر انداز تھے, نشانے میں چوکتے نہیں تھے. برچھیاں آ رہی ہیں, تیر آ رہے ہیں. صحابہ پروانوں کی طرح دوڑتے آئے. کہاں ڈھال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے جسم موجود ہیں, جب تک جسم ہے کوئی تیر پیغمبر کے جسم تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اپنے ہاتھوں پہ روکے, بازوؤں پہ روکے, بازو شل ہو گئے. پیغمبر سے کہا ناری دون نارک, رسول اللہ کمر کے پیچھے آ جائیں, جب تک میرا سینہ سلامت ہے کوئی تیر آپ کے جسم تک نہیں پہنچ سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو یہ مقام مل جائے, انسان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ عجز و انکسار کا دامن چھوڑ دیتا ہے, اس میں اپنی بڑائی کا تصور آ جاتا ہے. میرے پیغمبر کی ابدیت کا عالم دیکھو. صحابہ پیغمبر کے خصالے کو ترستے ہیں, پیغمبر کی خوبصورت آنکھ کے دیدار کو ترستے ہیں, لیکن حضور کا عجز و ابدیت کا عالم کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ گھر کے لیے کچھ غلام مل جائیں. اپنی لخت جگر فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, حسنین کی ماں اور حیدر کرار کی زوجہ, رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ یہ دنیا کا مال تجھے نہیں ملے گا, آخرت چاہتی ہو تو یہ تسبیح لے لو, یہ کر لیا کرو, تیرے جسم کی تکان بھی اتر جائے گی, اللہ تیری آخرت کی منزلیں بھی آسان کر دے. یہ ابدیت ہے. سرور کونین نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی پوری داستان اپنے شاگردوں کو سنا رہے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے, صحابہ انجانے میں پچھلے حملے کو اپنی پشتوں پہ آتے ہوئے دیکھتے ہیں. روڈ پہ 2 لوگ مر جائیں ایکسیڈنٹ سے, کیا عالم ہو جاتا ہے خوف اور دہشت کا, جس میدان میں صحابہ کی 70 لاشیں گری ہوئی ہوں, خون کی ندیاں بہ رہی ہوں, جسم زخموں سے چور ہو رہے ہوں, ناخن اور انگلیاں اور بازو کاٹے جا رہے ہوں. اس موقع پر میرے پیغمبر علیہ السلام پہ وار کرنے والوں نے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, پتھر اٹھا کے پھینکا. حضور کے ہونٹ کچلتے ہوئے نیچے کے 2 دانت شہید ہو گئے.
اور ایک پتھر پیشانی پہ لگا، خون فوارے کی طرح بہتا ہے۔ ابن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج بھی پیغمبر کا چہرہ میرے سامنے ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے کپڑا پکڑا ہوا ہے، پیشانی سے بہتے ہوئے خون کو روک رہے ہیں، کپڑا سارا خون میں بھیگ چکا ہے۔ سرور کونین کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ ابدیت کا معنی یہ ہے عجز اور انکسار۔ آج میں اور آپ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں۔ جہاں پہ اقتدار ملے، حضور کی حکمرانی پورے عرب پر، کسی بادشاہ کی حکمرانی، ہزاروں بادشاہ مل جائیں، پیغمبر کی حکمرانی جیسی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ، لیکن ابدیت ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدائی زمانے میں حضور کا دل چاہتا ہے بیت اللہ کی عمارت میں داخل ہو جاؤں اور وہاں پہ عبادت کروں، اور جس خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے وہ عثمان بن طلحہ ہے۔ حضور نے کہا عثمان چابی دو، بیت اللہ میں داخل ہونا ہے۔ کہا جی چابی نہیں ملے گی۔ وہ پیغمبر جس کو اختیار ملا ہو، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، دل میں کسک اٹھتی ہے، دل میں خیال آتا ہے، عرش والا آسمانوں سے جبریل کو بھیجتا ہے، جا پوچھ کے آ میرے محمد کو کس بات نے پریشان کر دیا۔ جس کو یہ اختیار ملا ہو، جس کو بادشاہ نبی بننے کا اختیار ملا ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ عثمان بن طلحہ کہتا ہے چابی نہیں ملے گی۔ میرے پیغمبر نے کہا عثمان کوئی بات نہیں، زمانہ اپنی رفتار سے چلتا رہا، ہجرت ہو گئی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری ہزاروں صحابہ کے جلوں میں فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سیدھا مسجد حرام مطاف کو کراس کرتے ہوئے بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے۔ آج بھی حضور نے پوچھا عثمان کو لاؤ، چابی کہاں ہے؟ آج کس کی جرت انکار کرے؟ اور کون ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف سوچنے کا تصور کرے؟ ہزاروں لاکھوں فداکاروں کی تلواریں اس کی خون کا انتظار کر رہی۔ عثمان نے چابی دے دی، پیغمبر نے کھولا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں ہیں، ان کو مٹایا، لکڑی کی کبوتری کو توڑا، بتوں کو گرایا، 8 رکعتیں ادا کی۔ 7 بنو ہاشم کا سرخیل علی المرتضیٰ ہے، بیٹی کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے، ابو طالب کا بیٹا۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں امام کائنات؟ حاجی آتے ہیں، ان کو ایکوموڈیٹ کرنے کی ذمہ داری بنو ہاشم کی ہے، ان کا رہن سہن کھانا پینا بنو ہاشم کرتے ہیں۔ قریش کے قبیلوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں لے رکھی ہیں، لیکن یہ چابی، یہ تالے، کلید برداری، یہ ذمہ داری بھی عثمان کے خاندان کو چھوڑیں، بنو ہاشم کو دے دیں۔ امام کائنات نے علی کی بات کو سنا، بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، قرآن کی آیت میرے پیغمبر کے خوبصورت لبوں پہ آئی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹا دو۔ کہ عثمان آگے آ جاؤ، ان ہزاروں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ چابی تیرے پاس ہے، قیامت کی صبح تک تیرے پاس رہے گی۔ جو تجھ سے لینا چاہے گا رب کے قانون میں ظالم قرار دیا جائے گا۔ یہ ابدیت کا عالم ہے۔ میرے پیغمبر کا جو دوسرا وصف ہے، چونکہ وقت کی قلت ہے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، وہ وصف میرے دوست اور عزیزوں برتر اخلاق ہے۔ فرانس کا ایک فلسفی ہے جارج ویلہم ہیگل، وہ کیا کہتا ہے؟
No man is a hero to his wallet. کوئی بھی آدمی اپنے سبارڈینیٹس میں، اپنے خادموں میں، اپنے قریب کے لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا. دور سے ہیرو نظر آتے ہیں لوگ، جب ان کی زندگی میں قریب جاؤ گے ساری ہیرو شپ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہیومن ایررز نظر آتے ہیں، ہیومن مسٹیکس نظر آتی ہیں، انسانی کمزوریاں اجاگر ہو جاتی ہیں قریب والوں کو، جو دور والوں کو نظر نہیں آتی. لیکن پوری انسانی تاریخ میں یہ قاعدہ اور کلیہ ٹوٹ گیا میرے اور آپ کے امام جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام پہ ٹوٹ گیا قاعدہ. جو جتنا میرے پیغمبر کے قریب ہوتا گیا اتنا حضور کے اخلاق کا معترف اور حضور کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا. زید کی کہانی سنو، 8 سال کا بچہ ہے، ماں لے کر میکے جا رہی ہے، قبائلی دور ہے، قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، رہزن ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو مال لوٹ کے لے جاتے ہیں زید کو بھی لے گئے. 8 سال کا بچہ اوقاز کے میلے میں جا کے بیچا گیا. آزاد انسانوں کو فروخت کیا جاتا، اس کو غلام بنا کے بیچا گیا. اوقاز کی منڈی میں خریدنے والا حکیم بن حزام ہے، سیدہ خدیجہ کا بھتیجا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. بچے کو خریدا اور جب مکہ آیا تو اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا. جب سرور کونین سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو اس وقت زید کی عمر 15 سال تھی. تو حضرت خدیجہ نے یہی بچہ نبی علیہ السلام کو دے دیا کہ لے آپ کا غلام ہے، آپ کی چاکری کرے گا. تھوڑے عرصے بعد زید کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا تو اس طرح لٹ گیا، پھر فروخت ہوتا گیا، اور پھر اس وقت مکہ میں فلاں جگہ موجود ہے. یہ باپ بھی اور چچا بھی چلے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے. کہا جی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے. حضور نے فرمایا کون ہے؟ جی زید ہے. حضور نے زید کو بلایا، پہچانتے ہو؟ کہا جی ہاں ابا جی ہیں اور چچا ہیں. آپ نے کہا زید یہ تجھے لے جانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹے سارا خاندان تجھے یاد کر رہا ہے، غلامی کو چھوڑ آزادی میں آ جا، غیروں کو چھوڑ اپنوں میں آ جا. زید نے تاریخ ساز جملہ کہا ابا جان میں نے رسول اللہ کی رفاقت میں رہ کر جو اوصاف دیکھے ہیں، جو اخلاق دیکھا ہے، جو کردار دیکھا ہے، جو ہیروشپ، جو عظمت اور بڑائی دیکھی ہے، زندگی بھر جب تک سانسیں موجود ہیں کسی کو رسول اللہ پہ ترجیح نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ برتر اخلاق ہے جو میرے پیغمبر. آج رسول اللہ کے نام لیواؤں میں اخلاق مٹ گیا. حضور نے کہا لا تکونو امیہ نہ بنو، تمہاری زبانوں سے میں یہ نہ سنوں ان احسن الناس احسننا، لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کرنے لگ جائیں. ہماری سائیکی کیا بن گئی ہے؟ برے کو برائی سے جواب، اچھے کی اچھائی کا بدلہ دینا ہے. نہیں، یہ اخلاق کی نچلی سطح ہے، جوابی اخلاق نہیں. میرے پیغمبر کا اخلاق اصولی اخلاق تھا. پیغمبر دشمن سے ملے تو اخلاق سے ملے، دوست سے ملے تو اخلاق سے ملے. قاصل من قطعک، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تجھ سے پیار کرتا اور ملتا ہے اس سے ملتا رہے. صلہ رحمی یہ ہے جو تجھ سے کٹ جائے تو اس سے مل جا. یہ اخلاق ہے جو برتر اخلاق میرے پیغمبر نے پایا. سمامہ، اللہ اکبر، کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ایک ٹولی کو بھیجا اسلام کے دشمنوں کا پتہ لگانے کے لیے. سمامہ کو پکڑا. پورے عرب میں یمامہ وہ قبیلہ ہے جہاں سب سے زیادہ اناج کی کاشت ہوتی تھی. پورے عرب میں یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا. سمامہ اس یمامہ شہر کا گورنر ہے. پکڑ کے لے آئے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. سرور کونین علیہ السلام کو بتایا گیا. حضور سمامہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں سمامہ کیا حال ہے؟ جواب کتنا تلخ و تن دیتا ہے. یا محمد ان تقتل تقتل ذات دمن، اے محمد اگر مجھے مارنا چاہتے ہو
تو میرے پیچھے بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر مال چاہتے ہو تقاضا کرو، دینے کے لیے تیار ہوں۔ قبائلی دور میں، ٹرائبل ایج میں دشمن کے ہاتھ آنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، کوئی دوسری آپشن نہیں ہوتی۔ لیکن میرے پیغمبر نے صحابہ کو کہا آؤ سمامہ کی رسیاں کھولو اور اس کو آزاد کر دو، کوئی فدیہ نہیں، مال نہیں، کچھ نہیں۔ صحابہ حیران ہیں کہ رسول اللہ نے سمامہ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا سمامہ کے جسم کو چھوڑ دیا، سمامہ کی روح کو قید کر لیا ہے۔ سمامہ چلا گیا، رسول اللہ مسجد میں آ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد چشمے سے غسل کر کے آتا ہے، مسجد کی دہلیز پہ پاؤں رکھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اعلان کرتا ہے آج کے بعد پورے عرب میں جو اناج کا دانہ بھی جائے گا محمد الرسول اللہ کی مہر لگے گی تو جائے گا، ورنہ ایک دانہ بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ میرے دوستو عزیزو، اخلاق آج وہ شے ہے جو ختم ہوتی نظر آتی ہے، تو رسول اللہ کی ابدیت، رسول اللہ کی عجز اور انکسار اور رسول اللہ جیسا اخلاق اللہ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت میں رنگ جانے اور حضور کے مشن اور منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔